السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی کے KPHB کالونی فیز 4 میں اتوار کے روز ایک خالی پلاٹ میں جمع کچرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق خالی پلاٹوں میں کافی عرصے سے کچرا جمع تھا، جس میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے شعلے تیزی سے اطراف کی دکانوں تک پھیل گئے۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ قریبی موجود ایک اسکریپ کی دکان اور چائے کے اسٹال بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، جس کے باعث دونوں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی خدمات کے اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم دکان اور اسٹال کو کافی مالی نقصان پہنچا۔ مقامی رہائشیوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ آگ کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ خالی پلاٹوں میں کچرا جمع ہونے کی وجہ سے ایسے حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے متعلقہ حکام کو صفائی کے بہتر انتظامات کرنے چاہیے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں اتوار کے روز زلزلے کے جیسے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ضلع کے کتلا پور منڈل میں دوپہر تقریباً 12:45 پر اچانک تقریباً 2 سیکنڈ تک زمین ہلنے کا احساس ہوا۔ اس دوران ایک زوردار آواز بھی سنائی دی گئی، جس سے لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے اور دکانوں سے باہر نکل آئے۔ عینی شاہدین کے مطابق اچانک دھماکے جیسی آواز کے ساتھ زمین ہلنے پر لوگوں کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، جس کے باعث کچھ دیر تک علاقے میں بے چینی اور تشویش کا ماحول رہا، تاہم اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مقامی افراد نے بتایا ہے کہ اس طرح کے جھٹکے اس علاقے میں کم ہی محسوس کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی اصل وجہ جاننے کے لیے معلومات جمع کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات سے بھی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ ظہیر آباد فرینڈز فنکشن ہال میں حکومت کی جانب سے دعوت افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، MP ظہیر آباد سریش کمار شیٹیکا، ٹیمریز نائب صدرشین فہیم قریشی، چندر شیکھر، سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی ظہیر آباد نرملا جگا ریڈی، چیئرمین تلنگانہ انڈسٹریل مینوفیکچر سابق انڈسٹریل کارپوریشن محمد خلیل الدین نے شرکت کی۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر P پروانیہ نے کہا، سروائیکل کینسر کی روک تھام کے لیے HP ویکسین مؤثر ہے۔ ضلع میں 14 تا 15 سال کی تقریباً 12,500 لڑکیوں کو سرکاری اسپتالوں میں یہ ویکسین دی جائے گی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں آج غریب مسلمانوں کو ہر سال اس سال بھی ماہ رمضان میں جناب معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کی جانب سے ان کے فارم ہاؤس پر 130 رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ تمام نے جناب معین احمد قادری سے اظہار تشکر کیا۔ تلنگانہ جاگرتی دفتر میں بین الاقوامی یوم خواتین کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں کویتا نے کیک کاٹ کر گوہر اسپیس پوسٹر جاری کیا اور کہا کہ خواتین کو صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر دن عزت، مساوی مواقع ملنے چاہیے۔ LRD مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی نے ضلعی مارکیٹ کمیٹی میں ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ شعبے کے زیر اہتمام منعقدہ خصوصی اجلاس میں شرکت کی اور ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ سے متعلق تمام چیئرمین سیکریٹری کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر آف مارکیٹنگ پرساد راؤ، ضلع آفیسر رمیا اور دوسرے موجود تھے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر میرا یوا بھارت کریم نگر اور ضلع یوتھ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کریم نگر نے مشترکہ طور پر ریجنل اسپورٹس اسکول LND کریم نگر میں لڑکیوں اور خواتین کے ایتھلیٹس مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا۔ مقابلے کا افتتاح ڈسٹرکٹ یوتھ اینڈ اسپورٹس آفیسر V سنواس اور میرا یوا بھارت ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر وینکٹ رامبو نے کیا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر پولیس اسٹیشن میں خواتین کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں NGO تنظیم سے تعلق رکھنے والی لیڈر پدما سنگھ بودھن پولیس اسٹیشن میں خدمات انجام دینے والے خواتین پولیس اہلکاروں کو باوقار طریقے سے عزت سے نوازا گیا۔ وینکٹ نارائن نے خواتین کو شال اڑا کر مبارکبادی پیش کی۔
बंजारा समाज के आदर्श सदगुरु संत श्री सेवालाल महाराज की जयंती की तकरीब का बोधन के मुजफ्फराबाद में वाक़ पगड़ापल्ली रोड में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर हुकूमत के चीफ एडवाइजर एमएलए बोधन सुदर्शन रेड्डी ने तकरीब में शिरकत की और संत सेवालाल महाराज की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। साबिक असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ 7 मार्च को बीआईएस के कायदीन और सरगर्म कारकुन बोधन ने शहर के खदीम मंदिर चक्रेश्वर शिवालय में खुसूसी पूजा की और उनकी दराजी सेहत के लिए दुआ मांगी। रामबड़ी पुलिस ऑफिस में एसपीएम राजेश नंदा की हिदायत पर मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। तकरीबन 106 खातून पुलिस एहलकारों का जदीद तिब्बी मुआयना किया गया। मुफ्त में अद्वियात भी तकसीम की गई। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर एहतमाम दावत इफ्तार मनाया गया। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सीपी ने करीमनगर के मुख्तलिफ अहम जिम्मेदार मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार किया और रमज़ान की मुबारकबादी दी। इस मौके पर सीपी ने कहा, रमज़ान का मुक़द्दस महीना नज़्म व ज़ब्त, खिदमत खल्क़ और मजहबी हम आहंगी की अलामत है। निजामाबाद के CITU जिले दफ्तर में CITU AIKS AI WAIDU DYF और SFI के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन मनाया गया, जिसकी सदारत अनीता ने की। जबकि CITU जिले सेक्रेटरी नूर जहां, ज़राई मजदूर संघ के ज़िला सेक्रेटरी वेंकट रामलू और दूसरों ने भी खिताब किया। सैयद जिले अज़हर स्टाफ रिपोर्टर उज़नामा सियासत निर्मल की रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी का जिले अज़हर की जानिब से एहतमाम किया गया। हल्का असम्बली निर्मल कांग्रेस के श्रीहराव ए राजेंद्र, साबिक सदरनशीन जिले लाइब्रेरी, साबिक सदरनशीन जी ईश्वर, ज़राई मार्केट निर्मल के सदरनशीन भीम रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। के श्रीहराव इंचार्ज हल्का असम्बली निर्मल कांग्रेस ने कहा कि इफ्तार पार्टियों से आपसी भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। तमाम मुस्लिम भाई बहनों बुजुर्गों पार्टी कायदीन को माह मुबारकबाद की दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर शेख जब्बार NRI भी मौजूद थे। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट सीनियर कांग्रेसी कायद नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम मकान के रूबरू चौराहे पर किया गया। इस मौके पर मस्जिद बल्दिया जनगांव चेयरमैन के बालामनी ने शिरकत की और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। निजामाबाद के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने HPV वैक्सीन प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, HPV वैक्सीन के जरिए तकरीबन 95% तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव मुमकिन है। जिले के गाजियाबाद के सिरपुर फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के हदूद में मौजूद तेलंगाना वाइल्ड लाइफ PCCF ने अपने हमरा कोआल FDPT शांताराम और दीगर के साथ मिलकर शेर के इलाके और शेर के पैरों के निशानात का तफसीली जायजा लिया। मुजस्सिमा निज़्द नए बस स्टैंड के पास सियासी पार्टी कायदीन बशमूल चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन डॉक्टर धूप के हाथों रामू की जयंती तकरीब के सिलसिले में फूल डालकर खराज पेश किया गया। कामड़ी के RB नगर कॉलोनी के रहने वाले इस्माइल नामी ऑटो ड्राइवर ने मुबैना तौर पर माशी तंगी के बायस अपनी तीनों बेटियों सिफात 8 साल, आयात 7 साल और मरियम को हफ्ते के रोज ऑटो में उठाकर शहर के बड़े तालाब के करीब ले जाकर डुबो दिया। बादशाह उसने घर पहुंचकर बच्चियों की तलाश का ड्रामा रचाया। पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई। इतला मिलने पर ASP चैतन्य रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने टीमें तश्कील देकर तलाश शुरू कर दी। CCTV फुटेजेस में बच्चियों को ऑटो में सवार होते देखने के बाद पुलिस ने इस्माइल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। पुलिस और मुकामी अफराद की मदद से तालाब में तलाश के दौरान रात गए तीनों बच्चियों की लाशें मिल गई, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद आज नमाज जनाजा जदीद ईदगाह निरंजन शावली में अदा की गई। तदफीन आबाई मुकाम रामपुर डोमकुंडा में की गई। पुलिस ने मुलजिम इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस अफसोसनाक साने के बाद पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। LID MPO प्रकाश ने आज लक्ष्मापुर ग्राम पंचायत का दौरा करते सरपंच खातून को यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर शॉल को खुशी करते हुए तहनीत पेश की। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए आदिलाबाद के मुस्तहिक़ अफराद में बासमती चावल फराहम करने के खातिर रमज़ान से एक हफ्ता कबल बज़रिए लारी 200 कुंटल चावल रवाना किया। ये बात आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट मेमन यूनुस ने मीडिया से खिताब होते हुए बताई।
عادل آباد کے خوش مزاج ملنسار ہر دل عزیز مولانا کے نام سے اپنی شناخت بنانے والے مولانا عبدالعزیز قاسمی قاضی کا آج نماز ظہر سے قبل مختصر سی علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ بعد نماز شام مسجد محمدیہ سے متصل میدان عیدگاہ میں ادا کی جائے گی اور تدفین بھی متصل قبرستان میں کی جائے گی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر گورنر ہسپتال میں آج کاغذ نگر بلدیہ چیئرپرسن شاہین سلطان نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ آفیسر سیتارام اور سیاسی قائدین میڈیکل اسٹاف کے ساتھ مل کر کاغذ نگر بلدیہ چیئرپرسن شاہین سلطانہ نے HP ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ LID میونسپل کے وارڈ نمبر 2 میں آج پرجا پالنا 99 روزہ پروگرام کے تحت میونسپل کمشنر مہیش کمار نے کونسلر مہیشوری ودیا ساگر کے ساتھ مل کر وارڈ میں صاف صفائی کے کام کو ترجیح دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ بچکنڈا اقلیتی اقامتی بوائز اسکول میں نظم و ضبط کی کمی پر عوام و طلباء کے سرپرستوں میں تشویش ہے۔ مقامی افراد کے مطابق اسکول میں ڈسپلن کا فقدان ہے اور انتظامیہ جانب خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ماضی میں بھی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اسی نوع ایک افسوسناک واقعے میں سیکورٹی گارڈ اور 2 اساتذہ کی مبینہ لاپرواہی کے باعث فرسٹ ایئر کے طالب علم محمد مجاہد کی بھی جان چلی گئی۔ مقامی افراد نے کہا متعلقہ عملہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام دیتا تو شاید طالب علم کی جان بچ جاتی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر مائنرٹی ریزیڈینشل اسکول بوائز 1 میں پرنسپل محترمہ ارومی نے اپنے ہمراہ مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ مائنرٹی ویلفیئر آفیسر عبدالندیم قدوسی اور دیگر کے ساتھ مل کر افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ اردو ٹیچر ایسوسی ایشن ضلع ورنگل کے اہتمام منعقدہ دعوت افطار اور سالانہ کیلنڈر کی رسم اجرائی کے موقع پر ضلع کے گورنمنٹ اردو میڈیم اسکولوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ UTA صدر خواجہ ظہیر الدین نے مختلف اسکولوں میں ڈیجیٹل سہولتوں کی فراہمی اور اساتذہ کی مقلوبہ جائیدادوں کو ودیا والنٹیئرز کے ذریعے پر کرنے کا مطالبہ کیا۔ مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر B رنگیا نائیڈو نے رمضان کی مبارکبادی دی اور 2025 اور 26 میں ضرورت کے مطابق IFP بورڈ فراہم کیے جائیں گے اور اساتذہ کی کمی کو ورک ایڈجسٹمنٹ یا ودیا والنٹیئرز کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کالج جانے والی طالبات کو الیکٹرک اسکوٹیز دینے پر تلنگانہ حکومت کا غور۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد کو آلودگی سے پاک شہر بنانے کے لیے تمام سرخ اور زعفرانی زمروں کی صنعتوں کو آؤٹر رنگ روڈ سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ پرجا بھون میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں خاتون صحافیوں کے ساتھ یہ دن مناتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حکومت خواتین کو مناسب شناخت دینے کے حق میں ہے اور اسی لیے پولیس سمیت تمام اہم محکموں میں خاتون عہدیداروں کو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہے کیونکہ ملک کی ترقی خواتین کی معاشی مضبوطی سے وابستہ ہے۔ ٹرانسپورٹ کے نظام میں بڑی تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دسمبر سال 2026 تک حیدرآباد سے تمام ڈیزل بسوں کو اضلاع میں منتقل کر دیا جائے گا اور شہر میں 100% الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 9 دسمبر تک شہر کی سڑکوں پر کوئی ڈیزل بس نظر نہیں آئے گی بلکہ صرف AC الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ حکومت الیکٹرک گاڑیاں خریدنے والوں کو زیرو ٹیکس کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ حکومت کالج جانے والی طالبات کو الیکٹرک اسکوٹیز دینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ایران پر بہت سخت حملے کرے گا اور ممکنہ طور پر نئے اہداف کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام لکھا کہ ایران کو آج بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے رویے کی وجہ سے مزید علاقوں اور گروپوں کو نشانہ بنانے پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے بیانات ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اس بیان کے بعد سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایرانی صدر نے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی تقریر میں خلیجی ریاستوں سے ایرانی حملوں پر معذرت بھی کی ہے اور کہا کہ تہران اپنے ہمسائے ممالک کو نشانہ نہیں بنائے گا جب تک کہ وہ پہلے ایران پر حملہ نہ کرے۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں ایرانی صدر کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے سامنے معافی مانگی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ ان پر مزید حملے نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کا یہ موقف امریکہ اور اسرائیل کے مسلسل حملوں کے باعث سامنے آیا ہے۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اتوار کو ریاستی مقررہ کے احاطے میں واقع نظام دور کے قدیم اسمبلی ہال کی تزئین و آرائش کے بعد اس کا افتتاح کیا۔ اب یہ تاریخی عمارت قانون ساز کونسل کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ ابتدائی تقریب میں گدن پرساد کمار، جی سکھیندر ریڈی سمیت کئی ریاستی وزراء بھی موجود تھے۔ دسمبر سال 2023 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کانگریس حکومت نے اس تاریخی عمارت کی مرمت اور بحالی کو ترجیحی منصوبوں میں شامل کیا۔ اس سے قبل قانون ساز کونسل مقررہ کے احاطے میں واقع ایک دوسری عمارت میں کام کر رہی تھی۔ یہ عمارت نظام دور میں ٹاؤن ہال کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس کی تعمیر 1905 میں شروع ہوئی اور 1913 میں مکمل ہوئی۔ ماہرین ورثے کے مطابق یہ عمارت انڈو سراسنگ طرز تعمیر کی ایک خوبصورت مثال سمجھی جاتی ہے۔ یہ تاریخی عمارت متحدہ آندھرا پردیش کے دور میں 1980 کے دہائی کے وسط تک قانون ساز اسمبلی کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ بعد میں تمام 294 ارکان اسمبلی کے لیے جگہ فراہم کرنے کی غرض سے اس کے پیچھے ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی جہاں اسمبلی کا اجلاس منعقد ہونے لگا۔ فی الحال تلنگانہ قانون ساز اسمبلی 1980 کے دہائی میں تعمیر ہونے والی نئی عمارت میں کام کر رہی ہے، جبکہ سال 2014 میں آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی بھی تقریباً 2 سال تک اسی تاریخی عمارت میں منعقد ہوتی رہی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے حیفا آئل ریفائنری پر حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملہ ہفتے کی رات خیبر شیکن میزائلوں کے ذریعے کیا گیا۔ اس حملے سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے تہران اور البرز کے مختلف علاقوں میں کئی تیل کے ذخائر پر میزائل حملے کیے، جس کے نتیجے میں شدید آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر ایران کو تقسیم کرنے کے لیے سازش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس چراغچی نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے مسلسل رابطوں کا انکشاف کیا اور بتایا کہ سعودی حکام نے ایران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرزمین، فضائی حدود یا پانی کو ایران کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع مرکز میں 3 کمسن بچیوں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ انتہائی افسوسناک انجام تک پہنچ گیا۔ ہفتے کی صبح سے لاپتہ ہونے والی تینوں بچیاں رات تقریباً 9 بجے کے بعد کاماریڈی کے بڑے تالاب میں مردہ حالت میں پائی گئی، جس سے علاقے میں شدید غم و غصہ اور افسوس کی فضا پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق کاماریڈی شہر کی آر بی نگر کالونی سے تعلق رکھنے والی 3 بہنیں 8 سالہ شفاعت، 7 سالہ آیت اور 5 سالہ مریم لاپتہ ہونے پر ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے تالاب سے پہلے آیت اور مریم کی نعشیں برآمد کی، جبکہ تیسری بچی شفاعت کی نعش ہفتے کی رات تقریباً 12:30 بجے تالاب سے نکالی گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ بچیوں کے والد نے ہی انہیں قتل کر کے نعش تالاب میں پھینک دی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ اطلاعات کے مطابق بچیوں کی والدہ گھروں میں کام کر کے خاندان کی مدد کرتی تھی، جبکہ والد آٹو رکشہ چلا کر گزر بسر کرتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ والد کو کبھی کبھار ذہنی الجھن یا بھولنے کی بیماری بھی ہوتی تھی۔ پولیس اس افسوسناک واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کے مطابق کل شام دبئی میں بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کیے جانے کے بعد اس کے گرتے ہوئے ملبے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص ایشیائی نژاد تھا اور وہ خلیجی شہر کے علاقے البرشا میں گاڑی چلا رہا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دبئی کی مقامی انتظامیہ کی میڈیا آفس کے مطابق شہر کے ایک رہائشی کی موت اس وقت ہوئی جب دفاعی نظام کی جانب سے فضا میں تباہ کیے گئے میزائل کے ٹکڑے نیچے گر کر ایک گاڑی سے ٹکرا گئے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ جب دفاعی نظام نے دبئی کی طرف آنے والے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا تو اس کے کچھ حصے زمین پر آ گرے جو ایک گاڑی پر لگے۔ اس گاڑی میں موجود ڈرائیور شدید زخمی ہوا اور جاں بحق نہ ہو سکا۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہفتے کی روز اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایئرپورٹ حکام کو ایک ای میل موصول ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک طیارے میں بم رکھا گیا ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق سنگاپور ایئر لائنز کی پرواز SQ519 کو شمس آباد ایئرپورٹ سے صبح 10:55 پر تقریباً 155 مسافروں کو لے کر سنگاپور کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ تمام سیکیورٹی جانچ مکمل ہونے کے بعد مسافر بورڈنگ گیٹ پر طیارے میں سوار ہونے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک نامعلوم شخص کی جانب سے بھجوائے گئے ای میل میں اطلاع دی گئی کہ طیارے میں بم رکھا گیا ہے۔ ای میل موصول ہوتے ہی ایئرپورٹ سیکیورٹی حکام فوراً الرٹ ہو گئے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر طیارے کو ایئر سائٹ ٹیم کے ذریعے ایک سنسان مقام پر منتقل کیا گیا اور بم ڈسپوزل اور سیکیورٹی عملے نے طیارے کی مکمل تلاشی لی گئی، تاہم طیارے سے کوئی قابل اعتراض شے دستیاب نہیں ہوئی، جس پر تمام نے راحت کی سانس لی۔ حکام نے مسافروں کی سہولت کے لیے عارضی طور پر ایک ہوٹل میں ان کے قیام کا انتظام کروایا۔ تمام جانچ اور حفاظتی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد تقریباً 13 گھنٹے کی تاخیر سے یہی پرواز مسافروں کو لے کر سنگاپور کے لیے روانہ ہوئی۔
مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگ جیسے حالات کے باعث حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل